الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سارے دوست احباب کا یہ مسئلہ تھا اور ان کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے میں نے یہ پروگرام بنایا ہے کہ آپ کو بھی اس کا علم ہو جائے اور ان دوست احباب کو بھی اس کا پتہ چل جائے کہ جو بار بار سوالات کر رہے تھے، ٹھیک ہے جی، ان سوالات کے جوابات آپ کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں۔ سوال یہ تھا کہ جانور کون کون سے ہیں جو کہ قربانی پر قربان کیے جا سکتے ہیں اور ان کی عمریں کتنی ہونی چاہیے اور ان کے اندر کیا کیا صفات ہونی چاہیے۔ یہ چھوٹا سا کلپ ہے، انشاءاللہ آپ خود بھی سماعت کریں گے اور اپنے دوست احباب کو بھی اس کو شیئر کریں گے تاکہ جب بھی آپ کا جانور قربانی کا خریدنے لگیں تو یہ چیز جو ہے آپ کے دماغ میں ہونی چاہیے کہ جانور کی صفات کیا ہو، جانور کیسا ہو اور اس کی عمر کیا ہو اور کون کون سے جانور جو ہیں وہ قربانی پر لگ سکتے ہیں، قربان کے لیے ان کو ہم اپنی قربان گاہ میں لے جا سکتے ہیں۔ گائے ہو، اونٹ ہو، بھینس ہو، بھیڑ ہو، بکری ہو اور دمبا ہو، ان کے فیمیل یا میل سارے ہی جو ہے وہ قربانی کے جانور ہی کہلاتے ہیں اور یہ سب جانور سے قربانی کرنا جائز ہے، سب جانوروں کی قربانی جائز ہے۔ اونٹ کی عمر جو ہے، بات ہے عمر کی، اونٹ کی عمر جو ہے وہ 5 سال ہونی چاہیے، 5 سال سے کم نہ ہو، 5 سال کا اونٹ ہو۔ اور گائے، بیل، بھینس، بھینسا، ان کی عمریں جو ہیں وہ 2 سال ہونی چاہیے، 2 سال کے ہوں گے۔ عمر کا لحاظ ہے، دندے اور باقی جو دانت ٹوٹے ہوئے ہیں، نہیں ٹوٹے ہوئے دانت ہے نہیں جی، ہے جی، یہ اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ شریعت کے نزدیک 2 سال جو ہے وہ عمر، 2 سال کی عمر پوری ہے تو وہ جانور قربانی پر لگ سکتا ہے، کیونکہ جانوروں کی مختلف قسم کی اقسام ہیں، کچھ جلدی جو ہے دندے ہو جاتے ہیں اور کچھ دندے ہوتے ہی نہیں ہیں، دیر بعد جا کے دندے ہوتے ہیں، تو دندوں کا لحاظ نہیں ہے، عمر کا لحاظ ہے۔ تو 2 سال عمر، 2 سال کی بھینس ہو، بھینسا ہو، گائے ہو، بیل ہو، یہ 2 سال کے ہونا یہ ضروری ہے۔ بھیڑ، بکری، دمبا وغیرہ یہ 1 سال کا، ان کی عمر 1 سال کی ہونا۔ اور دمبے کے بارے میں ہے کہ اگر وہ 6 ماہ کا ہے لیکن اتنا فربا اور موٹا تازہ ہے کہ سال کا معلوم ہوتا ہے تو اس کی بھی قربانی جائز ہے۔ البتہ دمبا جیسے میں بتا چکا ہوں کہ 6 ماہ کا ہو لیکن اس قدر موٹا اور فربا ہے، صحت مند ہے کہ سال کا لگتا ہے تو وہ جو ہے نا جائز ہے، اس کی قربانی ہو سکتی ہے۔ اب یہ ہے کہ صفات کیسی ہوں، وہ موٹے تازے ہوں، صحت مند ہوں اور پیارے لگیں، ٹھیک ہے جی، اور تمام تر جو ان کی خصوصیات ہوتی ہیں وہ ان سے مزین، یعنی ان کے سینگ وغیرہ نہ ٹوٹے ہوئے ہوں، ٹھیک ہے جی، ان کے کان وغیرہ نہ کاٹے ہوئے ہوں، اس طرح کے معاملات جو ہیں یہ آپ نے یاد رکھنے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ بارہا مرتبہ یہ دیکھا گیا ہے کہ قربانی کے موقع پر جیسا جانور ملتا ہے ہم لے آتے ہیں، نہیں، قربانی کرنی ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنی ہے، گوشت کے لیے نہیں کرنی اور لوگوں کو دکھانے کے لیے بھی نہیں کرنی۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے چلو بھائی لوگ دیکھیں تو کہیں کہ واقعی جو ہے نا جانور تو لے کر آیا ہے، لہذا اگر لوگوں کو دکھانا مقصود ہے، اللہ کی رضا نہیں ہے تو پھر بھی معاملہ ہے۔ لہذا کوشش کریں کہ اللہ کی رضا کے لیے خوبصورت جانور، جتنا خوبصورت موٹا فربا، کیونکہ یہی جانور آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بروز قیامت اپنے جسموں کے ساتھ آئے گا اور قبر سے جو بندہ اٹھے گا تو اس جانور پر سوار ہو کر میدان حشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ جانور بھی پیش ہوگا اور
وہ بندہ بھی اس پر سوار ہو کر محشر کے میدان میں پیش ہو۔